فرمائے۔ محسن انسانیت کانفرنس اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ذات اقدس سے منسوب ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ ملک میں وحشت برس رہی ہے، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ملک لٹیروں اور ڈاکوؤں کے چنگل میں ہے، مہذب ڈاکو، پڑھے لکھے ڈاکو قوم کے نمائندے بن کر اس قوم اور ملک کو لوٹ رہے، دن کے اجالے میں لوٹ رہے۔ ایسے وقت میں تیری آواز مکے اور مدینے، جمعیت علماء پاکستان نے، کراچی ڈویژن نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آنے کی آپ کو دعوت دی ہے۔ پاکستان کا مسلمان مسائل میں گھرا ہوا ہے، پاکستان کا مسلمان اپنا حق مانگ رہا ہے، حقوق چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حقوق چاہیے، مجھ کو میرا حق چاہیے، ملازمت کا حق چاہیے، روزگار کا حق چاہیے، تحفظ، چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کا حق چاہیے۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن جہاں ایک طرف ہر شخص کو اپنا حق چاہیے، ان 10 کروڑ مسلمانوں میں یہ آواز کسی نے شاید نہیں سنی، یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ مجھ کو میرا حق چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ 10 کروڑ مسلمانوں سے ہٹ کر یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آواز آ رہی ہے، اسلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرا حق چاہیے، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے تم مجھے تو حق میرا دیتے نہیں، اپنا حق مانگتے ہو۔ جب تک تم مجھ کو حق نہیں دو گے تم کو بھی حق نہیں ملے گا، اور نہیں ملا، اور نہیں ملا۔ 44 برس گزر گئے، بدل کر بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، بدل کر بھیس لوگ آ رہے ہیں۔ حقوق چاہیے، اسلام کو کوئی حق نہیں دے رہا، اسلام کملی والے کا نظام، محسن انسانیت کا پیغام اس ملک میں آپ سے اپنا حق مانگتا ہے۔ اگر محسن انسانیت کا پیغام یورپ کی سرزمین والے اب سننا چاہتے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اسلام سے منہ موڑ کر چل رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ پاکستان کا مسلمان کیا سوچ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ مشرقی پاکستان آپ سے جدا کیوں ہوا؟ پاکستان آدھا کیوں رہ گیا؟ حقوق کی چھینا جھپٹی میں، حقوق کی چھینا جھپٹی میں میرا حق دو، میرا حق دو، میں بنگالی، میں مغربی پاکستانی، میں بنگلہ دیشی، میں سندھی، میں فلاں، میں چنی، میں چنا، میں پنجابی،
میرا حق دو، کہا میرا حق دو، کہا میرا حق دو. کوئی اسلام کا حق دینے کو تیار نہیں تھا تو کسی کو کوئی حق نہیں ملا. ملک بہرحال دو ٹکڑے ضرور ہو گیا. ہم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، ہم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 قومیں بستی ہیں، ہندوستان میں صرف 2 قومیں بستی ہیں. ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں صرف 2 قومیں بستی ہیں. 2 قومیں دنیا میں صرف 2 قومیں. میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. محسن انسانیت فرماتے ہیں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ، جو انسانیت کے لیے بھیجے گئے، جن کی یہ خصوصیت ہے. تمام جتنے بھی نبی آئے وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لیے اور علاقوں کے لیے تھے، اور پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی ذات مقدس تشریف لائی تو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قل یا ایھا الناس، اے محبوب دنیا کے تمام انسانوں سے فرما دیجیے کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، پوری انسانیت کے لیے رسول. یہ حضور کا لقب ہے. پوری انسانیت کے محسن یہ حضور کا لقب ہے. پوری انسانیت کے قائد یہ حضور کا لقب ہے. پوری انسانیت کے لیے نور، سراپا نور، مینارہ نور جو قیامت تک روشن رہے گا، وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نبی کہ وہ نبی جب فرش زمین سے اوپر چلے تو زمین نیچے تھی، جب آسمانوں کی طرف چلے تو آسمان بھی نیچے تھے، اور جب عرش کی طرف بڑھے تو عرش بھی نیچے تھا. وہ نبی اوپر تھے اور پوری کائنات ان کے قدموں کے نیچے تھی. وہ نبی محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سائنسدان، جدید دور کے سائنسدان ڈاکٹر مورس بیکائل اپنی مشہور کتاب قرآن، سائنس اور بائبل میں لکھتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں پڑھاتے پڑھاتے، پیرس کی یونیورسٹی میں پڑھاتے پڑھاتے 40 برس گزرنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ اس کائنات میں صرف سائنس ہی سائنس ہے. نہ سائنس سے آگے کچھ ہے اور نہ سائنس سے پیچھے کچھ ہے، نہ سائنس کے دائیں کچھ ہے اور نہ بائیں کچھ ہے. اگر کچھ ہے اس کائنات میں تو صرف سائنس ہے. لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھنے کے بعد، رسول اللہ کی سیرت کو بعد میں نے دیکھا، پڑھنے کے بعد میں نے سمجھا، قرآن کو پڑھنے کے بعد میں نے سمجھا کہ سائنس کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے قدم مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ہے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ اپنی ذات میں بالکل یکتا ہے. رسول اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے.